میں ہوں محمد علی ڈار اور بیٹا یونیک آن لائن لیکچر میں شعبہ اردو کی جانب سے بچوں آپ سے مخاطب ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ تمام بچے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور درس و تدریس کے معاملات کو بخوبی دیکھ رہے ہوں گے، اور بینگ طالب علم جس طرح بیٹا آپ گھر پہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح بیٹا ان حالات میں جو کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے جو آزادی ملے، ہم تمام لوگ اپنی خیر و عافیت میں رہیں اور ہمارا ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ان حالات میں جو درس و تدریس کے معاملات بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو ذرا آپ نے جاری رکھنا ہے۔ سلیبس ہمارا بیٹا چلتے چلتے آج ہم اپنی حصہ نظم کے آخری نظم پر آ گئے ہیں، اور ہماری آخری نظم ہے مست توکلی کی لکھی ہوئی ایک حمدیہ نظم وحدانیت۔ آج ہمارا یہ موضوع ہے، آج اس کا ہم پہلا لیکچر کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے اس نظم کو لے کر۔ تو آپ تمام بچے اپنے یونیک نوٹس نکالیے اور وہاں سے اس نظم کو دیکھیے، ساتھ ساتھ اس کی ہم اشعار کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھیں، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھیے اور اپنی تیاری کیجیے۔ تو میرا بیٹا آئیے اپنی نظم کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ہماری نظم ہے وحدانیت اور اس کا یہ پہلا لیکچر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز لاہور کے آن لائن لیکچر میں بیٹا آپ تمام بچوں کو خوش آمدید۔ اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں بیٹا آج کے لیکچر میں ہم حصہ نظم پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے سلیبس کی جو نظم ہے یہ آخری نظم ہے، یہ لاسٹ نظم ہے بیٹا، اور ٹیکسٹ بک میں یہ ہماری نظم نمبر 13 ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس نظم کا عنوان ہے وحدانیت اور اس کے شاعر ہیں مست توکلی۔ نظم وحدانیت۔ وحدانیت کے معنی ہوتا ہے بیٹا ایک ہونا اور اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا۔ نظم وحدانیت بلوچی زبان میں لکھا گیا ایک حمدیہ کلام ہے جو مست توکلی نے بلوچی زبان میں لکھا، جسے معروف مترجم طارق قریشی نے نہایت قابلیت سے اردو زبان میں منتقل کیا، اور ترجمہ کرنے والے نے اس نظم کے ترجمہ کرتے وقت اس کو نظم کے رنگ میں اس طرح ڈھالا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ اردو زبان کی شاعری میں کی نظم ہے، یعنی اردو زبان کے اندر لکھی گئی کوئی حمدیہ نظم ہے تو یہ اصل میں بلوچی کلام اور بلوچی زبان کی یہ حمد ہے، لیکن طارق قریشی نے جب اس کو ترجمہ کیا بیٹا تو یہ اردو زبان میں اس کو منتقل کیا، اور اس کی زبان و بیان اور اس کا جو انداز ہے اس نظم کا اتنا خوبصورت بنایا کہ گو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی اور زبان میں یعنی بلوچی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم کے شاعر مست توکلی ہیں۔ مست توکلی کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے۔ آپ بلوچی زبان کے قادر الکلام بعمل صوفی شاعر ہیں۔ مست توکلی مست اپنے حال میں مگن رہنے والا، اور توکلی توکل کرنے والا، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے والا شاعر کے نام سے معروف ہوئے۔ توکلی ان کا اصل نام تھا، اور آپ صوفی منش شاعر تھے۔ آپ نے بلوچستان کے قدرتی ماحول میں پرورش پائی، اور قدرتی حسن اور دلکش مناظر نے آپ کے قلب کو خدا کے عشق میں رنگ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری میں ہمیں عشق حقیقی کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ تاہم آپ کا عشق مجاز سے ہوتا ہوا منزلیں طے کرتا ہوا عشق حقیقی کی منزل پر پہنچتا ہے، اور پھر وہاں شاعر مست توکلی جو ہے وہ مست توکلی ہو جاتے ہیں۔ مست توکلی کا کلام میں توحید،
خدا کی ذات پر توکل کرنا، صبر، اخلاص اور سچائی اور اصلاحی موضوعات کے ساتھ ساتھ بلوچی ثقافت کا رنگ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ مستوکلی کی شاعری میں فرضی اور مصنوعی عناصر بالکل نہیں ہیں، اور یہی خوبی ایک درویش کے کلام کی عظمت کی نشانی ہے۔ تو شاعر نے اس نظم میں خدا کی ذات سے اپنی محبت، خدا کی عظمت اور اس کی صفات کو بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ نظم کا پہلے شعر کی طرف بیٹا بڑھتے ہیں۔ کل 7 اشعار ہیں اس نظم میں جو ترجمے کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یونیک نوٹس میں اگر آپ آئیں تو بیٹا پہلا شعر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح یہ 7 اشعار یہاں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں بیٹا کہ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، اے میرے رب تو ہے واحد، ایک ہے تو۔ یکتا کا معنی ہوتا بیٹا بے مثل ہے، بے مثال ہے، تیری کوئی نظیر نہیں ملتی، بے نظیر، بے مثال۔ اللہ تیری ذات بڑی بے مثال ہے، بے نظیر ہے یہ شاہی، شاہی ہوتی ہے بیٹا بادشاہت، اقتدار ہے یہ شاہی، فقط تجھے زیبا، زیبا دیتی ہے، تجھے جچتی ہے، تجھے زیب دیتی ہے، تجھے خوبصورت اور بھلی لگتی ہے۔ اس پوری دنیا کی بادشاہت، اس پوری دنیا کی اقتدار جو ہے، اے میرے رب تیری ذات کو، تو ہی وہ ذات ہے جو اس لائق ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اقتدار اعلیٰ کا حقیقی وارث، اے میرے رب تو ہے۔ تیرے علاوہ کسی اور کو، کسی کو یہ شان جچتی نہیں ہے کہ وہ اس شاہی کے لائق ہو، اس بادشاہت اور اس اقتدار کے لائق ہو۔ یہ اقتدار اے اللہ تیرا ہے، جیسا کہ اور دوسرا شعر ہے کہ اگر تو قہر پر اتر آئے، قہر پر اترے یعنی غضبناک ہو جائے، اللہ تو غصہ ہو جائے، تو ناراض ہو جائے، اتر آئے، اگر اللہ غضبناک ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، تیری سطوت کا، تیری سطوت ہوتی ہے بیٹا آپ کا روب اور دبدبا، آپ کی شان و شوکت، تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، چرچا مشہور و جنا، ہر طرف ایک ہی نام پکارا جائے گا، اے اللہ صرف تیرا ہی نام پکارا جائے گا اگر تو قہر پر اتر آئے، اگر تو غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، تو پھر تیرے نام کے علاوہ کسی اور کا نام باقی نہیں رہے گا۔ مستوکلی نے پہلے شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، توحید کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی تیری مثل نہیں، اللہ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مثال نہیں ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے اس لائق، اور اس بادشاہی کے لائق صرف ایک ہی وحدہ لا شریک ہے جس کو یہ بادشاہی جچتی ہے۔ بیٹا سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا ہے شعر کے پہلے مصرعے میں، اس شعر کے اندر توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادات۔ توحید کی یہ 3 اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کسی کا اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادات میں اکیلا ہے، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی عبادت کا حق حاصل نہیں ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے اور اس کے آگے جھکنے کا حکم بھی اسی ذات کے لائق ہے، کوئی اور اس لائق نہیں ہے۔
صفات جو صفت اللہ کے پاس ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ صفات اللہ کے پاس ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات کی وجہ سے یکتا اور بے مثل ہے۔ اس پوری دنیا میں کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے جو ان صفات کی حامل ہو۔ یعنی توحید کا پہلا اصول ہی یہی ہے، ان تینوں باتوں پر ایمان رکھنا۔ مستوکلی خدا کی توحید کا پرچار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی اس لائق ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کے آگے سروں کو جھکایا جائے۔ تو اکیلا ہے، تیرے جیسا کوئی اور نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اے اللہ تیری صفات کا حامل کوئی اور نہیں ہے، تو وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اپنی صفات میں بے مثل ہے، کسی اور کے اندر یہ وصف موجود ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت کے اعتبار سے اس ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اور اس کائنات کا حقیقی شہنشاہ، اس کائنات کا حقیقی بادشاہت کا وارث بھی تیری ذات کو حاصل ہے۔ کسی اور ذات کو یہ صفت دی نہیں جا سکتی۔ تو اگر قہر پر اتر آئے، اگر ناراض ہو جائے، تو پھر تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، یعنی دنیا ساری ہل کے رہ جائے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے آگے، اس کے غضب کے آگے ٹھہر سکے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر اختیار رکھتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ ہر شے مٹ جائے گی تو ایک صدا بلند ہوگی کہ اب کس کی حکومت ہے؟ تو جواب آئے گا، کہا اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے۔ ذات الہی جو ارادہ کرتی ہے، کن کہے تو کن فیکون کی منزل آ جاتی ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، یہ نظام قدرت چلانے والا، یہ پورا کارخانہ قدرت اس کی دسترس میں ہے، وہ اس کا خالق بھی ہے اور اس کو پیدا کرنے والا بھی ہے۔ زندگی موت کا خالق وہ ہے، بادشاہت اور عزت دینے والا وہ ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس لیے ارشاد فرمایا ایک جگہ پر مالک کائنات نے، کہہ دو اے ہمارے رب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بادشاہت کا اختیار کل اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا حقیقی وارث اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جن کو اقتدار بخشتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ کوئی شخص یہ ذاتی صفات نہیں رکھتا کہ وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک بن بیٹھے یا حقیقی بادشاہ بن جائے۔ حقیقی بادشاہت تو اللہ ہی کے شایان شان ہے۔ اللہ ہی اس لائق ہے جو اس بادشاہی کو سنبھال سکتا ہے، یہ کارخانہ قدرت چلا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے۔ وہ اول و آخر ہے، اس کی ذات ماضی، حال و مستقبل ایک ایک چیز سے باخبر ہے اور ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، نہ کوئی چیز بھولتا ہے نہ ہی اسے دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بے مثل ہے۔ اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ تو بے مثل ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے انسان کی اوصاف محدود ہیں۔ انسان کو نیند بھی آتی ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان اولاد بھی رکھتا ہے، انسان زندگی کے بشری تقاضوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن مالک کائنات اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت کاملہ کے اعتبار سے اس مقام پر متمکن ہے جو بشری تقاضوں سے بلند ہے۔ انسان تو اس کی ایک ادنا مخلوق ہے، لہٰذا کائنات کی کوئی شے اس کے مثل نہیں ہو سکتی، اس کی ہمسری یا اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور یہاں مستوکلی نے خدا کی ذات کے حوالے سے جو بات یہاں کی، اگلے شعر میں، دوسرے شعر میں، مالک کائنات نے جو دنیا بنائی ہے
انسان اگر مظاہر فطرت پر غور کرے، کیونکہ مستوکلی خود قدرتی مناظر دیکھ کے خدا کی ذات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، ان کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور خدا کی ذات کے اندر کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تو اللہ کی ذات آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دنوں رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ کے لیے نشانیاں ہیں، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے انسان کو ادھر بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک انسان اپنے قلب سے کر سکتا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ کر سکتا ہے، اور اس کی صفات کا، اس کی اوصاف کا، اس کی عظمتوں کو پہچاننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش سے میری مالک کی ذات بڑی بلند ہے۔ سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتاں کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ یہ ساری بادشاہت اسی کو جچتی ہے، میرے مالک کے شایان شان ہے، ہم سب اس کے در کے بیکاری ہیں، ہمیں جو ملتا ہے اس کا دیا ہوا ملتا ہے، اقتدار بھی اسی کا دیا ہوا ہے، عزت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ذاتی طور پر کوئی چیز ہماری نہیں ہے، یہ سب اس کی عطا ہے۔ ہم اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اس کائنات کے اوپر اگر غور کریں، مظاہر فطرت پہ غور کریں، تو مستوکلی کا اشارہ اس بات پر ہے کہ اللہ کی بادشاہت کا یقین کر لیجئے، وہ بہت عظمتوں والا رب ہے۔ اور دوسرے شعر میں جہاں وہ کہتے ہیں کہ تو اگر قہر پر اتر آئے تو تیری سطوت کا رہے چرچا۔ اللہ تعالیٰ اگر غضب ناک ہو جائے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ناراض ہو جائے، انسانوں کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، تو پھر وہ غضب ناک ہو جائے گا، اور اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی کیا مجال، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس کی ہیبت کے آگے۔ بڑے سے بڑا طاقتور حکمران اس کی پکڑ کے آگے، اس کے ایک اشارے کے آگے بے بس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنے لگے گا۔ انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، مچھر جیسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیا گیا اور نیست و نابود ہو گیا۔ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کی مہلت نہ دی گئی۔ یہ قصص الانبیاء ہیں، یہ مختلف قوموں کا حال ہے، مختلف انبیاء کی زندگی کے واقعات قرآن مجید میں ملتے ہیں، جو انسانیت کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ اگر اللہ غضب ناک ہو جائے تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے غضب کا مقابلہ کر سکے، اس کے آگے ٹھہر سکے، اس کو روک سکے، اگر وہ خود رکنا نہ چاہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ٹال نہیں سکتی، اس کو روک نہیں سکتی اگر وہ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لے۔ تو جن لوگوں نے زمین پر فساد برپا کیا، جن لوگوں نے زمین پر خدائی کے دعوے کیے، میرے مالک نے انہیں زمین کے اندر نیست و نابود کر دیا، حالانکہ وہ طاقتور تھے، فوجیں اسلحہ سے لیس تھیں ان کی، لیکن وہ رب کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ننھے پرندے ابابیلوں کو بھیجا جو کنکریاں پھینکتی تھیں، اور جب ان کے ہاتھیوں کے اوپر سورہ فیل اس کے حوالے سے نازل ہوئی قرآن میں، تو اس فیل کہتے ہیں بیٹا ہاتھی کو، تو یہ ہاتھیوں کی جو فوج آئی تھی، وہ جب اللہ کے گھر کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتی تو المالک کائنات نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اور ابابیلوں کو حکم ہوا کہ جاؤ جا کر ان ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دو، اور وہ آسمان سے کنکریاں پھینکتی تھی، جب وہ ہاتھیوں پہ آ کے گرتی تھیں تو وہ ہاتھی جو ہے وہ بھوسے کی مانند ہو جاتے تھے، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کی حالت ہو جاتی تھی، جس طرح کسی شے پر کوئی مزائل گرایا جاتا ہے،
کوئی بم گرایا جاتا ہے تو وہاں ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس طرح مالک کائنات نے ابابیلوں کے منہ سے پھینکی ہوئی ان کی چھوٹی سی چونچ سے پھینکی گئی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب زمین پر آتی ہیں تو ابابیلوں کے اس لشکر کی بدولت، اس کنکریوں کی بدولت ان پر ایک بم کی طرح گرتے ہیں، کیونکہ یہ رب کی طرف سے بھیجا گیا عذاب ہے، یہ رب کی طاقت ہے اور وہ تو طاقت کا مالک ہے۔ اسی طرح شداد نے جو جنت بنائی وہ اس کو خود دیکھ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو عذاب دینے کے لیے زمین و آسمان سے اتنا پانی نکالا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک سب کچھ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈر سنایا، 950 سال خدا کے دین کی دعوت دی، لیکن مقام افسوس بیٹا یہ رہا کہ ان نافرمانوں نے اللہ کی بات سنی نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر توجہ نہیں دی۔ تو دوسرے شعر میں شاعر نے ان قوموں کا ذکر کیا، ان انبیاء کی، ان لوگوں کا، اس عہد کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، وہ رب کے دین کی طرف متوجہ نہ ہوئے، خدا کے ڈر سے، اس کی عظمت سے ان کے اندر خوف طاری نہ ہوا۔ تو قوم نوح نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے ان کو بہت ڈر سنایا ہے، حتیٰ کہ ان کی بیوی اور بیٹا بھی نافرمان تھے۔ اللہ کے حکم پر ایک بیڑا تیار کیا گیا اور پھر پانی کا ایسا عذاب آیا کہ سب اس میں غرق ہو گئے، صرف وہ بیڑے میں سوار ہوئے جو ایمان لائے تھے اللہ پر، نوح علیہ السلام پر، اور وہ جانوروں کے جوڑے جن سے آگے پھر نسل انسانی جو ہے، یا آگے جو جانداروں کی نسل ہے وہ آگے پروان چڑھی ہے، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح پہاڑوں کی چوٹیوں تک اس پانی کے اندر ڈوب گئے تھے، جبکہ یہ قوم مذاق اڑاتی تھی نوح علیہ السلام کا کہ اس ریگستان میں، ان پہاڑوں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ حضرت نوح نے ان کو سمجھایا کہ میرا مالک ہر چیز پر قادر ہے، وہ کہتا ہے، وہ اگر کہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کی رضا کے آگے سب بے بس ہیں۔ اور پھر میرے رب کی رضا نے جب آ کر ان کو گرفت کیا، جب ان کو اللہ غضبناک ہوا ان پر، تو وہ سب ڈوب گئے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ اس لیے مستوقلی نے جہاں یہ بات کی ہے کہ تو اگر غضبناک ہو جائے، یہ وہ تمام واقعات ہیں بیٹا جس کو مستوقلی نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ غضبناک کیوں ہوتا ہے، جب انسان حد سے زیادہ نافرمان ہو جائے، خدا کی عظمت کو چیلنج کرے، تو مالک اپنی عظمت کو برداشت نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، کوئی چھوٹا اگر بڑوں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو بڑے اس کی بے ادبی کو کبھی برداشت نہیں کرتے، وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو خالق ہے، وہ کیسے اپنے بندوں کو سرکشی کو برداشت کر سکتا ہے، ان کے غرور و تکبر کو برداشت کر سکتا ہے۔ غرور، عظمت صرف اللہ کے لیے ہے، انسانوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اللہ کے سامنے تن کے کھڑے ہو جائیں، اس کی خدائی کو چیلنج کرتے پھریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اسی طرح حضرت صالح کی قوم، حضرت سمود کی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور خوفناک چیخ نے ان کو گھیر لیا۔ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تیز ہوا چلی کہ وہ باوجود اپنے مضبوط بدن کے نیست و نابود ہو گئے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ قوم عاد اور قوم سمود کی لاشیں ان نافرمانوں کی جب زمین پہ پڑی ہوتی تھی تو یہ لوگ اپنے قد، اپنی جسامت کے اعتبار سے بہت قوی ہیکل تھے، بہت مضبوط تھے، لیکن خدا کے آگے ان کی طاقت بے بس تھی، ان کی کوئی مجال نہیں تھی، وہ اتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی زمین پر جب ان کے لاشوں کی طرف دیکھا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے درخت کٹ کے گرائے گئے ہیں، اتنے لمبے چوڑے قدوں کے مالک تھے، لیکن مالک کی پکڑ کے آگے وہ ساری طاقت زائل ہو جاتی ہے، وہ خدا کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قوم لوط کی طرف اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور وہ بہت شدید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کو خنزیر و بندر بنا دیا۔ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، اس میں شکار سے ممانعت کی تھی، آزمایا تھا انسانوں کو اللہ نے، لیکن یہ لوگ آزمائش پر نہیں اترے اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، تو ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا۔
غرض اللہ تعالیٰ اپنی اگر غضبناک ہو جائے تو اس کا عذاب بڑا شدید ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ اگر کسی کو پکڑ لے، کسی کی گرفت کر لے، کسی کو نیست و نابود کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو بیٹا اس شعر میں مستوکلی نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا ہے، اللہ کی طاقت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت میں بے مثل ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج دنیا میں کتنے بڑے بڑے بیٹا ممالک ہیں، بڑے بڑے طاقتور سپر پاور ممالک ہیں، لیکن اگر بیٹا ہم غور کریں تو جب سونامی آتا ہے تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، ساری مشینری، ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر کہیں کوئی وبا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ وبا ٹل نہیں سکتی۔ اگر کہیں کوئی زلزلہ آ جائے تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی زیرو ہو جاتی ہے، تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی مل کر بھی، ساری ترقی مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے اس غضبناک عمل کو جو انسانوں کو ڈرانے کے لیے ہے، زمین اگر ہل جائے تو یہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہلنے سے۔ ہاں اگر اللہ خود مہربان ہو جائے، اللہ مہربانی کر دے، اللہ اپنے عذاب کو ٹال دے تو یہ اس کی مہربانی ہے، انسانوں کی یہ طاقت نہیں ہے، کسی بشر کی، کسی بادشاہ کی، کسی شہنشاہ کی، کسی حکمراں کی، کسی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مالک کی رضا کے آگے ڈٹ جائے، اس کے آگے کھڑی ہو سکے۔ اس کی مرضی جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی مرضی مسلط کر دی جاتی ہے، اس کی مرضی سے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ان دونوں اشعار میں مستوکلی نے ایک تو مالک کائنات کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی شان بیان کی، اور ساتھ اس کے غضبناک ہونے پر اسی کا چرچے کا ذکر کیا۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ غضبناک ہو جائے تو کوئی ایک بھی کافر باقی نہیں بچتا۔ یہ جتنی قوموں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے سرکشی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ موجو دوڑو اور ہڑپا کی جو بیٹا جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان کے آثار قدیمہ جو ہمیں ملے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں ان قوموں پر عذاب آیا تھا، یہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، مالک کائنات اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کا نام باقی رہتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی، کافر ختم ہو گئے، تو صرف پیچھے وہی لوگ بچے جو توحید کو ماننے والے تھے، اللہ کے نام کی مالا جپنے والے تھے، اللہ کی شان، اس کی کبریائی، اس کی عظمتوں کو تسلیم کرنے والے تھے، اس کے آگے جھکنے والے تھے، سرکشی کرنے والے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے آگے جھکنے والوں پر مہربان ہوتا ہے، اپنے آگے عاجزی اختیار کرنے والوں پر کرم کرتا ہے۔ رہے نام اللہ کا، صرف اللہ کا نام باقی رہتا ہے، باقی سب ختم ہو جانے والا ہے۔ دنیا میں جب کچھ نہیں تھا بیٹا تو اللہ کی ذات موجود تھی، اس کا نام موجود تھا۔ آج پوری دنیا ہے، آج اگر اللہ چاہے اپنے نام کو پوری دنیا میں مسلط کرنا تو دنیا میں ایک کافر بھی باقی نہ بچے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے انسانوں کو مہلت دی ہے کہ وہ رجوع کر لیں، وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، ورنہ یہ دردناک عذاب ان کو گرفت کر لیں گے، اور وہ اللہ کے گرفت کردہ عذابوں سے خود کو بچا نہیں سکے تھے۔ لہٰذا مستوکلی یہاں ہمیں اس بات کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ذات باری تعالیٰ اپنا قہر نازل کرنے پر اتر آ جائے تو پھر کسی میں یہ ہمت نہیں کہ اللہ کے قہر کا سامنا کر سکے۔ اللہ کے قہر کا سامنا کرنا تو بیٹا بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کو سہ ہی نہیں سکتا، انسان کے جسم میں وہ جان ہی نہیں ہے وہ خالق کا مقابلہ کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری مثالیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ تیرا رب جو ہے وہ اس کی گرفت بڑی سخت ہے، لیکن وہ عظمتوں کا مالک ہے، جب وہ چاہتا ہے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر احسان کیا، اس کو مہلت دی کہ آئندہ سرکشی نہ کرنا، لہٰذا
ان اشعار میں ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی۔ مستوکلی نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی ہمارے سامنے رکھا، اس کی طاقت کا اظہار ان اشعار میں کیا، اس کی قدرت کا ہمارے سامنے اظہار کیا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کیں، اور اس کے نام جو ہے، اس کی شہرت جو ہے، اس کا چرچا جو ہے وہ دنیا کے ہر ذرے میں موجود ہے، دنیا کی ہر شے اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یہ اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنی آخری نظم وحدانیت کے کچھ اشعار پڑھے، مستوکلی کے بارے میں جانا، شاعر کا اسلوب سمجھا۔ ان اشعار کی بیٹا تیاری کیجئے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے اس نظم کے باقی اشعار ڈسکس کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔